جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں. لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا, تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. مزید بھی بہت کچھ ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیے. تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے, اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے, تو پھر تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی, ٹینشن نہیں لینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو. قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں, یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے. احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین بن چکا ہے الحمدللہ. آج ہمارے یہاں ہماری 2 بہنیں موجود ہیں اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا. کیسے قبول کیا, اتنی ہمت طاقت جرت کہاں سے لے کے آئیں, اور کس طرح سے اتنے خطرات کو یہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسی ہیں سمرا, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. الحمدللہ. سمرا, پروگرام کے شروع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے, ایک پروپیگنڈا بھی ہے کہ اقلیتوں کو یہاں پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی اسلام قبول کروانے والا واقعہ کیا, یا ڈرایا دھمکایا, یا کوئی لالچ دیا, یا کسی خوف کے پیش نظر آپ اسلام قبول کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا, اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے, یہ محض ایک پروپیگنڈا ہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں, اتنے کانشیس دور میں, میڈیا کے دور میں, کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کروایا جا سکتا ہے؟ بے شک نہیں کروایا جا سکتا. اسی لیے میں نے شروع میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. توبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں توبہ, ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ دونوں بہنیں ہیں, ہاں جی الحمدللہ. تو انہوں نے کہیں آپ کو ورغلایا تو نہیں, یا ڈرایا تو نہیں, دھمکایا تو نہیں کہ اگر آپ نے اسلام نہ قبول کیا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ نہیں الحمدللہ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ڈرایا بھی نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں ڈرایا, اور کسی نے ورغلایا بھی نہیں ہے, کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے تو اسلام قبول کیا. الحمدللہ الحمدللہ. صبرا, آپ پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ میں بی ایس سائیکالوجی کر رہی ہوں, میرا لاسٹ سیمسٹر ہے. توبہ, آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں 7 سیمسٹر میں, اور آن لائن شارٹ کورسز وغیرہ کر رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ ہاں جی. اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کس کمیونٹی کے ساتھ تعلق تھا؟ میرا احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق. احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ, جی. تو سمرا, احمدی کمیونٹی کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو مسلمان پڑھتے ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا آپ یہی کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے پیش نظر یہی ہوتا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں؟ پڑھتے تو ہم یہی کلمہ ہے, لیکن اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ مرزا بشیر احمد نے بتائی ہے اپنی کتاب میں کلمۃ الفصل میں. میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ دیتی ہوں کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں, اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرور پیش آتی. سچی بات ہے کہ یہ مجھے بھی پتا, لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ایک وہ بہن کہ جو پہلے قادیانی تھی, وہ بھی یہی کلمہ پڑھتی تھی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ ہماری مراد محمد نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے تھے. لہٰذا جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں. مزید یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فرق کیا
اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ پہچانا ہے. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہیں. یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایز اٹ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. مرزا صاحب نے صرف یہاں پہ بریک نہیں لگائی, انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دوسری بعثت میں پہلے سے زیادہ افضل ہو کر آئے ہیں, یعنی اپنی شان میں بڑے ہوئے ہیں, بلکہ ان کے خواری نے جو ہے وہ اپنی وہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں, اس میں بھی اس نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں. سمرا, سب سے پہلے آپ کو دعوت اسلام دی کس نے؟ یعنی کسی نے کوئی اسکول کالج یونیورسٹی سے اسلام کی دعوت دی یا آپ کے اندر خود ہی ایک فکر پیدا ہوئی تھی؟ پہلی دفعہ مجھ سے میری کلاس فیلو نے بات کی تھی اس بارے میں. اور انہوں نے کوئی قرآن مجید دیا, کوئی تفسیر دی, کوئی حدیث کی کتاب دی یا کوئی سیرت کا جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا کہا؟ نہ قرآن تھا, نہ حدیث تھی, نہ کوئی سیرت تھی. جب بلکہ میں نے مانگا تھا کہ اس سے کوئی حوالہ دیا جائے, لیکن انہوں نے مجھے صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا تھا اور خود ان سے حوالے نکال کے دیے تھے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ جی بالکل. کچھ کتب کے حوالے انہوں نے دیے تھے اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم خود پڑھا کرتے تھے, لیکن وہ کبھی ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کیونکہ وہ بہت نارمل تھیں, بہت عام تھیں. ان لوگوں میں اس مجلس میں بیٹھ کر وہ بہت عام باتیں تھیں, تو ان پہ کبھی غور نہیں کیا. یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے, تو یہ درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور جو ہے وہ جی دل اچاٹ ہو گیا؟ بالکل. نارملی احمدی لوگ جو ہیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلوگن کے مطابق ان کے معاملات اور جو ان کی تمام لوگوں کے ساتھ یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہی ہے؟ میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا ہے کہ اوپر سے کافی میٹھے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ان کے بیہیویئر وغیرہ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی کافی ہوتا ہے, نفرت وغیرہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر, اور بیہیویئر سے ایکول نہیں ہوتا سب کے ساتھ. اچھا, یعنی ان کے اپنے لوگوں میں ایسا نہیں ہے, تو ہم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پوری دنیا میں تو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے اور ان کو کیا حق ہے کہ ہمیں یہ کافر ڈکلیئر کریں, تو کیا وہ ہمیں ویسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن, لیکن ان کی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ اچھا, یعنی وہ صاف اس حوالے سے انکار کرتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے ہم تو نہیں مانتے, ہم تو ان کو جھوٹا ملعون اور کذاب مانتے ہیں, تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے؟ اس کے علاوہ دوسرے خلیفہ میاں محمود کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں. ناظرین, یہ ہے معاملہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. الحمدللہ یہ بچیاں اب تو مسلمان ہیں, لیکن یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر کا آبائی یہ مذہب تھا, اور یہ وہ بتا رہی ہیں. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, اور پس پردہ وہ ہماری کمر میں کیسے خنجر گھونپ رہے ہیں, آپ صاف دیکھ سکتے ہیں.